حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا دوست یعنی خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ایمان، صبر، قربانی اور توکل کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کا قصہ ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت اور نصیحت کا خزانہ ہے۔ اب ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کے والد آزر خود بھی بت بناتے تھے اور لوگوں کو ان کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ پورا معاشرہ شرک اور گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بچپن ہی سے حق کی تلاش پیدا کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے سوچتے تھے کہ یہ بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اپنے والد سے بھی سوال کرتے کہ آپ ایسے پتھروں کو کیوں پوجتے ہیں جن میں کوئی طاقت نہیں، مگر ان کے والد ان کی بات سننے کے بجائے ناراض ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل معبود صرف ایک اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ ایک رات انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا تو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ غروب ہونے والی چیز رب نہیں ہو سکتی۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ زیادہ روشن تھا، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر سورج کو دیکھا جو سب سے بڑا اور روشن تھا، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب سورج بھی ڈوب گیا تو صاف اعلان کر دیا کہ میں ان سب سے بیزار ہوں اور میرا رخ صرف اس اللہ کی طرف ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب کی قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے مخالفت شروع کر دی۔ سب سے بڑا حاکم نمرود تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے بھی حق کی بات کہی۔ نمرود نے غرور سے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر نمرود خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ایک دن قوم کے لوگ اپنے تہوار کے لیے شہر سے باہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں رکے رہے۔ جب سب چلے گئے تو اب بت خانے میں گئے جہاں بڑے بڑے بت رکھے تھے۔ اپنے کلہاڑا اٹھایا اور تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے گلے میل دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ابراہیم نام کا ان بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اپنے حکمت کے ساتھ فرمایا کہ شاید یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہو، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت نہ بول سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ان کے دلوں میں سچائی آئی، مگر پھر ضد اور غرور نے انہیں دوبارہ اندھا کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لوگوں نے منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت بھی اب کا ایمان مضبوط تھا، اپ نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جو سب کچھ جلا دیتی ہے اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر بھی بہت سے لوگ ایمان نہ لائے، مگر اللہ کی قدرت سب پر ظاہر ہو گئی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہجرت کی اور مختلف علاقوں میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ان کے ساتھ ان کی نیک بیوی حضرت سارہ اور بعد میں حضرت حاجرہ بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد کی نعمت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے۔ وہاں نہ پانی تھا نہ انسان۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
جب پانی ختم ہو گیا اور ننھے اسماعیل پیاس سے رونے لگے تو حضرت حاجرہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑنے لگے۔ 7 مرتبہ دوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ یہی چشمہ آج بھی جاری ہے اور لاکھوں لوگ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ باپ بیٹے کی بے مثال اطاعت تھی۔ جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرما لی اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ اس طرح اللہ نے ثابت کر دیا کہ اصل مقصد دل کی نیت اور اطاعت ہے۔ اسی یاد میں آج بھی مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ دونوں دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور جانے والا ہے۔ خانہ کعبہ آج بھی مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی محبت، سچائی، صبر اور قربانی کا سبق دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست یعنی خلیل اللہ بنایا۔ انہوں نے ہر آزمائش میں اللہ پر بھروسہ کیا، کبھی حق سے پیچھے نہ ہٹے اور ہر حال میں اپنے رب کی رضا کو ترجیح دی۔ ان کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھے اور اس کے حکم پر چلنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قیامت تک ایمان والوں کے دلوں میں زندہ رہے گا اور ان کی قربانی، صبر اور وفاداری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔